نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہماری یہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان اور اللہ رب العزت کی رضامندی والی بہترین موت نصیب فرمائے۔ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے اس کی زندگی میں چین اور سکون بھی نہیں ہے۔ چاہے ظاہری اعتبار سے آپ کو باہر بہت خوش نصیب اور بہت خوش نظر آئے، لیکن ان کی زندگیاں بے چینی کے ساتھ گزرتی ہیں۔ آئے دن اخباروں میں ہم واقعات پڑھتے ہیں، کروڑ پتی آدمی تھا، پھانسی پر چڑھ گیا، آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی۔ ایمان کے بغیر چین اور سکون دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں کامیابی بھی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ٹرین کا سفر کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی ٹرین ہے، ٹرین میں بھی فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے، فل ایئر کنڈیشن ہے، آرام کے لیے نرم نرم گدے بھی ہیں، لحاف بھی دیے گئے ہیں، سب فیسیلیٹی ہے، لیکن اس آدمی کے پاس اس ٹرین کا ٹکٹ نہیں ہے، تو ایئر کنڈیشن میں بھی اس کو پسینہ آئے گا، چین سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کالے کوٹ والے آدمی کو آتا ہوا دیکھ لیا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی کہ تیسی آ رہا ہے، ٹکٹ نہیں ہے، چاہے کتنی فیسیلیٹیز کیوں نہ ہو۔ اب اس آدمی کو ذرا چین حاصل کرنے کے لیے وہ ایئر کنڈیشن والا ڈبہ چھوڑ کے، وہ سیٹ چھوڑ کے سیدھا جانا پڑے گا بیت الخلا کی طرف، ٹوائلٹ میں جا کر چھپے گا اور چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ دیر یہاں بیٹھا نہ ہو تاکہ وہ کالے کوٹ والا چلا جائے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہاتھ میں ٹکٹ ہے تو ایک نہیں 100 کالے کوٹ والے آ جاوے، آدمی بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے گا، ٹکٹ ہے، بلکہ ان کے پاس سامنے چل کر جانے کی کوشش کرے گا، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ جس سے سکون ملنا ہے ٹکٹ وہ جیب میں موجود۔ یہی پوزیشن ایمان کا ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کتنی بھی فیسیلیٹیز کے ساتھ دنیا میں رہتے ہو، کتنے ہی خوش و خرم نظر آتے ہو، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں چین اور سکون نہیں ہوتا ہے، اور پھر وقتی طور پر اللہ رب العزت سب کو دیتے ہیں، پھر اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور سے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ہم نے جو نہ ماننے والوں کو دے رکھا ہے ان کی طرف للچائی نگاہ سے مت دیکھنا، وہ تو ان کے لیے آزمائش امتحان ہے۔ تو ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، چین اور سکون کا اسباب جو ہے، سبب، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم جس اللہ پر ایمان لائے اس پر بھروسہ کریں، اس پر یقین رکھیں۔ ایک غزوے کے موقع پر، غزوے سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک میدان میں اترے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، حضور کا ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا۔ صحابہ کرام نے تلاش کیا کہ کوئی سائے دار درخت نظر آئے، تو ایک درخت نظر آیا سائے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں بسترا رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہوئے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ صحابہ کرام دوسرے سایوں کی تلاش میں ادھر ادھر ذرا دور تھے، اب حضور سوئے ہوئے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک مشرک آپ کے پاس پہنچ گیا، حضور نے سونے سے پہلے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی، ٹہنی کے ساتھ، اس مشرک نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی اور آپ کے سامنے رکھ دی
اور پھر کہا یہ محمد اٹھو. اب ہاتھ میں تلوار ہے سامنے والے آدمی کے اور اپنی گردن پر ہے تو پوزیشن کیا ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے. اس آدمی نے پوچھا کہ محمد تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں. اس نے پوچھا کہ بتاؤ کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ بچائے گا. روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اس نے سنا کہ بالکل اطمینان کے ساتھ کریں کہ اللہ بچائے گا، تو اس آدمی پر جس نے تلوار لے لی تھی اور حضور کی گردن پر رکھ دی تھی، اس آدمی پر لرزہ طاری ہو گیا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار زمین پر گر گئی. حضور نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے سامنے رکھی اور پوچھا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ ہی بچانے والے ہیں. یہ ہے یقین کہ چاہے گردن پر تلوار رکھ دی ہے لیکن بہت اطمینان کے ساتھ حضور نے جواب دیا مجھے اللہ بچائے گا. ایسا یقین ہمارا ہو ایمان لانے کے بعد کہ کوئی بھی مصیبت اور آفت آئے گی، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صوبے کے نواب صاحب جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب نواب کی کرسی خالی ہے، کسی اور کو بٹھانا ہے. تو ایک وزیر صاحب تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ نواب کا جو ایک بیٹا ہے چھوٹا وہی بیٹھے، وہی نواب بن جائے. اور دوسرے لوگ چاہتے تھے کہ وہ نہیں، کوئی دوسرا آدمی نواب کی کرسی پر بیٹھے. وزیر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لے جائے. چنانچہ وزیر صاحب اس لڑکے کو لے کر روانہ ہوئے. راستے میں ان کو سمجھا رہے بچے کو کہ نواب بننا ہے تو کچھ امتحان بھی لیں گے، تمہارا کچھ سوالات پوچھیں گے، اس کے جواب دینے پڑیں گے. دیکھو ایسا پوچھے تو ایسا جواب دینا، ایسا پوچھے تو ایسا جواب دینا. سکھا رہے ہیں پورے راستے میں. آخر میں بچے نے پوچھا کہ آپ نے جتنے سوال مجھے بتائے اس کے علاوہ کوئی اور سوال پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا میں؟ تو وزیر صاحب نے کہا کہ جس اللہ نے یہ بات تمہارے دل میں ابھی ڈالی کہ ان کے علاوہ کوئی سوال آئے گا تو کیا جواب دیں گے، اس وقت وہ جواب بھی تم کو سکھا دے گا کہ کیا جواب دینا ہے. خیر گئے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے تو حضرت حوض میں اپنے پیر ڈبو کر بیٹھے ہوئے تھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. وزیر صاحب نے معاملہ رکھا کہ ایسا ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو جانچ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں کہ یہ نواب بننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. اس کو میرے قریب لاؤ. بچے کو لایا گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اچک کر حوض کے اوپر ادھر لٹکا دیا اور پوچھا کہ بول پھینک دو پانی میں. اب یہ تو بالکل نیا سوال تھا، یہ تو وزیر نے سکھایا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. بچے نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا اور مسکرایا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. پھر بچے سے پوچھا کہ آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا کہ ہاں پھینک دو یا مت پھینکو، اور بجائے جواب دینے کے آپ مسکرا رہے تھے، گھبرائے بھی نہیں. اس وقت بچے نے جواب دیا تھا. بچے نے کہا تھا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ کسی کا ایک ہاتھ پکڑ لیں وہ گر نہیں سکتا، تو آپ نے تو میرے 2 ہاتھ پکڑے تھے، بھلا مجھے کیسے ٹینشن آ سکتا ہے کہ آپ مجھے پھینک دیں گے. اس بچے کو بادشاہ پر جتنا یقین تھا اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، آزمائشوں سے وہی ہمیں نجات دے گا، مصیبتیں وہی دور کرے گا، اور ہماری پریشانیوں کا واحد علاج اسی کے پاس. ہمارا یقین اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو ایک بات تھی ایمان کی اہمیت کہ اس کے بغیر چین اور سکون نہیں مل سکتا. دوسری بات ایمان کے بعد اللہ پر یقین. اور تیسری بڑی بات جو آج کا مین موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان میں داخل ہو ہی گئے، اسلام کا پٹا ہم نے اپنے گردنوں میں ڈال ہی دیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کے سامنے اپنے جذبات کو قربان کریں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں. ہر چیز میں یہی دیکھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے. آگے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اسلام اپنے جذبات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کرنے کا نام. کوئی بھی موقع ہو،
صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے، بلکہ یہ جو سود ہے، اسی طرح شراب ہے، اس کے حرام ہونے سے پہلے سودی معاملات بھی کرتے تھے۔ شراب ان کو بہت پسند تھی، بہت پسند تھی، چھوڑنا ایسا لگتا تھا جیسے ناممکن ہے۔ اس لیے تو شراب کی حرمت، شراب کا حرام ہونا 3 لیول پر ہوا۔ پہلے تھوڑی بریک لگائی، پہلے اتنا کہا گیا کہ نماز پڑھنے آؤ تو شراب کی حالت میں مت آنا، نشے کی حالت میں مت آنا۔ پھر آگے کہا گیا کہ اس میں کہیں لینے کا نہیں ہے، اس سے دور رہو تو اچھا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ شراب بالکل حرام ہے، جو پیے گا وہ برے گا۔ 3 اسٹیپ میں روکا گیا۔ بہت محبت تھی، لیکن جیسے حرمت کا حکم آ گیا کہ شراب اب تم پر حرام ہو چکی، اس دن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ گھروں سے نکال کر نالیوں میں اتنی شراب بہی جیسے پورے مدینہ میں شراب کی نالیاں بہ رہی تھی۔ اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جذبات بھی گئے، عادتیں بھی گئی، سب چھوڑ دیا، شریعت کا حکم آ گیا۔ سودی معاملات بھی کیے تھے، سود کی حرمت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ جس کا باقی تھا انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا، اور پھر کبھی بھی سودی کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اپنے جذبات بھول گئے، اپنی برسوں کی جو عادتیں تھی وہ ایک دم کیسے چھوڑے وہ بھی نہیں سوچا، فوراً چھوڑ دی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات بتاتا ہوں، ہم اپنا موازنہ کریں، ہم کتنے پانی میں اور وہ کیوں کامیاب ہوئے اس کو دیکھیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ان کو بہت شوق تھا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، حضور کی زیارت نصیب ہو۔ اگر حضور کی خدمت میں پہنچتے اور زیارت نصیب ہو جاتی تو صحابی بن جاتے، صحابی یہ درجہ ملتا۔ انہوں نے حضور کے پاس خط بھیجا کہ بہت جی کرتا ہے آپ کی خدمت میں حاضری کا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ میری والدہ ہے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، بڑی عمر کی ہے، تو اب میں کیا کروں، آپ کی خدمت میں آؤں یا ماں کی خدمت میں رہوں؟ یہ واقعہ یاد رکھیے، بہت سارے موقعوں پر کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس تم اپنی ماں کی خدمت میں رہو۔ سوچے ذرا، کس کی خدمت میں نہیں جانا ہے؟ حضور کی خدمت میں مت آؤ۔ صحابی کا لیول نہیں ملے گا تو چھوڑ دو، کہیں نہیں۔ یہاں جذبات ہیں حضور کی زیارت کے، حضور کی خدمت میں حاضری کے، اور اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ ایک ایمان والا حضور کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن یہاں حضور کا حکم آ گیا تو اپنے جذبات کو قربان کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، اپنے جذبات قربان کیے۔ اور جب آدمی اللہ کے خاطر، اس کے رسول کے خاطر اور شریعت کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو قربان کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو نوازتا بھی بہت ہے۔ یہی اویس کرنی صحابہ سے تو کم درجہ ہے، یہ تو تابعی ہیں، صحابہ ان کے اوپر کے درجے کے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ قرن میں ایک اویس نام کا بندہ رہتا ہے، اور خاص کر کے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ عمر جب کبھی اس سے تمہاری ملاقات ہو تو ان کے پاس تم دعا کروانا۔ صحابی کو کہہ رہے ہیں تابعی کے پاس دعا کروانا، اتنا بڑا درجہ کہ صحابی تابعی کے پاس دعا کراویں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جذبات قربان کیے تھے شریعت کے سامنے۔ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، جذبات قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دن کون سا ہے؟ پتنگ والا۔ اڑوس پڑوس میں، محلے میں، سب جگہ سب دابوں پر چڑھے ہوئے ہیں، سانگ بج رہے ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، نوجوان ہیں، بہت دل میں ہوتا ہے کہ ہم بھی ذرا، پیسے بھی ہیں جیب میں، گھر پہ کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم اپنے جذبات کو قربان کریں کہ نہیں، یہ سب کچھ تو ہے لیکن اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے پتنگ اڑاؤں گا؟ ابھی دوپہر کو پیٹ بھر کر جو اللہ کھلاوے اسی کے سامنے نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں چھت پہ جا کر؟ یہاں اپنے جذبات کو قربان کر کے دیکھیے اللہ رب العزت پھر کتنا نوازتا ہے۔ اس کی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ کوئی بھی موقع آیا، 31 کا موقع آیا، 2 آدمی ایسا کام کرے تو ہم بھی ساتھ میں لگ جاتے ہیں، یعنی ذرہ برابر ایمان کا پاور نہیں ہے۔
جیسی ہوائیں چلتے ہیں ویسے ہو لیتے ہیں. یہ نہیں، اپنے جذبات کو قربان کریں. یہ ایک دن کا شوق ہے، لیکن شریعت نے منع کیا ہے. میں اگر جذبات کو قربان کروں گا، آج رک جاؤں گا، تو اللہ مجھے بہت نوازے گا، دنیا میں بھی آخرت میں. ہر لائن سے آدمی، برتھ ڈے کا مسئلہ ہے، فلاں دوست نے منائی، بہت سارے لوگوں نے اس کو مبارکبادی دی، گفٹ دیے، لوگوں میں واہ واہی ہوئی، بہت بڑھیا ڈیکوریشن کیا تھا. میں تو اس سے بھی زیادہ مالدار ہوں، میری تو خود کی دکان، میں خود کماتا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں. میرا جو فرینڈ سرکل ہے سب مجھے سپورٹ کریں گے. لیکن نہیں، یہاں جذبات تو ہے لیکن نہیں. شریعت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دینا ہے. اسی کا نام ایمان، اسی کا نام اسلام ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا میں نے شروع میں آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر وہ نہیں، یہ تو نفاق ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. گھی اور گڑ دونوں میں آپ پیر نہیں رکھ سکتے. آپ ادھر ہیں تو ادھر نہیں، اور ادھر ہیں تو ادھر نہیں. کیا ہے کہ شیطان اور نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہے. شیطان بہت ماہر ہے، بہت لمبا زمانہ اس نے دیکھا ہے، تجربہ کار ہے. ہم کو کنورٹ کیسے کرنا وہ اچھی طرح جانتا ہے، کس کے پاس کس طریقے سے جانا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ رمضان کا موقع آئے گا، اب 11 مہینے تک گانے سننے کا شوق ہے. اب رمضان میں سب کے سامنے گانے بجائے گا تو 2-5 آدمی برا بھلا کہیں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. تو اب شیطان کیا کہے گا، گانے نہیں سننے، 1 مہینہ قوالی سن لیں گے. کنورٹ ایسا ہوتا ہے. گانے نہیں سننے، رمضان کا مہینہ ہے، ادھر اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ. اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے، ہم نے نہیں جانا محمد کا مرتبہ. اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ وقتی مزہ ہے، اس کے بعد اس کا حساب دینا ہے. فضول خرچی کا گناہ. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، وہ کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ کچھ لوگ حضور کے زمانے میں پہلے یہودی تھے، پکے یہودی، سچے یہودی، پھر وہ مسلمان ہوئے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں شریعتوں پر عمل کریں. تورات کے جو احکام تھے اس کے اندر تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا. اب مسلمان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر بھی کہیں ضروری تو ہے نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا ہی پڑے گا. اگر ہم نہیں کھائیں گے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا، تورات کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی، ادخلوا فی السلم کافہ. اب مسلمان ہو گئے تو اونٹ کا احترام چھوڑا، آپ اونٹ کا گوشت کھاؤ. اس لیے ہم مسلمان ہیں. اور اسی پر تو جنت ملے گی کہ جی چاہتا تھا، جذبات تھے، پھر بھی ہم نے نہیں کیا، تبھی تو جنت ملے گی. یہاں دنیا میں بھی جو چاہا کر لیا نا، آخرت میں بھی جو چاہا مل جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ قربانی دیں گے تبھی تو جنت ملے گی. اس لیے نوجوانوں سے خاص اپیل اور گزارش ہے کہ اب آدھا دن بچا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. بلکہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، درود شریف کی کثرت کریں. اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے.